جس وقت جنرل مشرف پاکستان کا کمانڈر ان چیف ہوا اور یہ جمعے کا جو قاتل ہے یہ وزیر اعظم تھا، اس دوران کشمیر قائد چوکی پہ جھگڑا تھا، کشمیر قائد چوکی پہ جھگڑا تھا۔ اس وقت وہ یہ چھوڑ چکے ہندوستان کو۔ اس چوکی پر جھگڑے کے دوران مجاہدین نے پاکستانی فوج کو سمجھایا اور ان کو ٹرپ بتایا۔ اس ٹرپ کی وجہ سے صرف 4000 مجاہدین نے ان کے 50 لاکھ کے قریب فوج کو گھیر لیا اور وہ محاصرہ ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے چھٹ پٹ کلنٹن کو کہا، اور کلنٹن نے زرخرید کو کہا اور اس نے جنرل مزلل کو پیچھے ہٹایا۔ ورنہ دنیا میں ایک عجیب نقشہ تھا اسلام کا، 4000 طالب علم مولوی، انہوں نے ان کو طریقہ بتایا کہ آپ اس طرح آ جائیں اور یہ نکل نہیں سکتے، ہم نکلنے نہیں دیں گے، آپ گھیر لیں، اور گھیر لیے گئے۔ لیکن اتنی بڑی خوشخبری اور اتنی بڑی خبر کہ یہ بے غیرت قوم کہاں آہل ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سب چیزوں سے بیزار ہوئے اور ان کو نادم و شرمندہ کرایا گیا۔ ورنہ یہ ایک بات کر سکتے کہ یہ جہاد ہے اور جہاد میں ہمیں اللہ نے فتح دی اور ہم نے گھیر لیا ہے، نہیں جانے دیں گے جب تک پورے کشمیر سے آپ نکل نہ جائیں۔ آسان ہو۔ مشرف نے اپنی کتاب اول پاکستان میں یہ واقعہ لکھا ہے اور میں نے کہا اس زمانے کا بدلہ 100 سال بعد ہماری آنے والی نسل لے گی، یقیناً لے گی۔ مسلمان میں بڑی غیرت ہے، بڑا جذبہ ہے، یہ سب چیزیں محفوظ ہیں۔ وہ جب یہ پڑھیں گے کہ ہمارے بادشاہوں نے عیش پرستی کی تھی اور انہوں نے جنگی ہتھیار حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے مسلمان کہتے تھے ہمارے پاس ان کے طیارے گرانے کا سامان نہیں ہے، میزائل روکنے کا کیوں نہیں ہے؟ تم نے ایٹم بم بنایا، انہوں نے وہاں سے تالا لگایا وہاں اپنے گھر سے۔ کیوں لگایا؟ ہندوستان والے کو لگانا تھا نا، ہندوستان والوں کو بھی لگایا۔ ہندوستان والوں کا کیوں لگایا؟ کیا پاکستان والوں کو لگانا تھا؟ کام ان کا بن گیا۔ ہمارے پاکستان کو روس نے اطلاع دی ہے کہ آپ کے ایٹم بم تو بالکل مقفول ہے، اس میں تو حرکت نہیں ہے۔ انہوں نے عبد القدیر خان اور سائنسدانوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں موقع دے دے، یہ چال ابھی لگی، ہمیں موقع دے، ہم اتنے دنوں میں یہی بیٹھے بیٹھے تالا کھلیں گے۔ اور وہ مظالم، وہ تکالیف ان سائنسدانوں پر ڈھائے گئے جنہوں نے پاکستان کو اطمینان دلایا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم ان کا تالا پٹک دیں گے وہاں۔ سوال یہ کہ یہ ٹیکنالوجی دن بدن وہ بڑھا رہا ہے۔ جب یہ ایٹم بم بن رہا تھا تو یہ نہیں تھا کہ امریکہ اپنے گھر سے اس کو تالا لگائے، وائٹ ہاؤس سے، اور چابی بش کو دے دی کہ آپ رکھ، ہم نے بند کر دیا اس کو۔ جب ہمارے سائنسدانوں کو پتہ چلا وہ حرکت میں آ گئے، ادھر سے انہوں نے اس پہ پکڑ لیا، گرفتار کیا، پکڑ کے دو، کیوں بنا رہا؟ یہ تو سارا جرم ہے۔ تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، ہمارے پیغمبر پر آئی ہے، وہ ہمیں للکار رہے کہ تکڑے ہو جاؤ، پیچھے کیوں اٹھ رہا؟ تم نے تو سارے جہان کو دعوت دینی ہے، نبی آخر زمان کی تشریف آوری کی۔ یہ ان کے زر خرید بن رہے ہیں اور ہر طرح کی چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ بھائی اپنے ملک اور ملت، اپنے ملک اور دین اور اسلام کا بقا اور اس کا دفاع ہر مومن پر فرض ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ، اگر کفار جھک جائے صلح کرنے، فجنح لہا، صلح کر لے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا۔ سمجھ گئے؟ ان پر بھروسہ نہ کرنا، یہ تو بدلتے ہیں۔
انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سننے جاننے والا ہے۔ میں کہتا ہوں فوجی رجمنٹ میں مجھے سورۃ انفال بیان کرنے کا موقع دے، اور جہاں اشفاق اور بڑے بڑے فوجی کمانڈر موجود ہوں، میں کہتا ہوں میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، اگر وہ زار و قطار نہ روئے اور زمین کو چومے نہیں اور نبی آخر زمان پر درود و سلام نہ بھیجے، میں آئندہ درس نہیں دوں۔ تمام حقائق قرآن پیش کرتا ہے، جس تک اب تک ان کی رسائی نہیں ہے، ان کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ کسی معتبر تفسیر کا مطالعہ کرے، جیسے حضرت شیخ الہند کی تفسیر یا حکیم الامت مولانا اشرف علی کا بیان القرآن۔ معرف القرآن سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ وہ پھیل گیا ہے بہت زیادہ، بہت پھیلی ہوئی چیز کو بڑا عالم کنٹرول کرتا ہے۔ وہی یرید و یخدعوک، اور اگر یہ چاہے کہ آپ کو دھوکہ دے، فإن حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ بہت ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ہے جس نے آپ کی تائید کی مدد بیچ کر اور مسلمان دے کر۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے محبت ڈالی مسلمانوں کے دلوں میں۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کر لیں جو کچھ ہے زمین میں سارا کا سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں ایسی محبت نہیں ڈال سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان میں۔ اس آیت کا تعلق ما سبق سے یہ ہے کہ عقیدت بڑی چیز ہے جو بکتی نہیں ہے۔ اگر اتنی بڑی محبت خدائی عطیہ نہ ہوتی تو یہ دنیا کے زر زن کے بدلے میں چلی جاتی، تو کوئی مسلمان کبھی بھی ترقی نہ کرتا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ غالب و حکمت والا۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ بہت ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کا اتباع کرتے ہیں مسلمان، وہی کافی ہے۔ یا ایھا النبی، و مسلمانوں، حرض المؤمنین علی القتال، آمادہ کرو مسلمانوں کو جنگ کے لیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہو تمہیں 20 جمنے والے، یغلبوا 200، غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن یکم منکم 100، اگر 100 ہو، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، غالب آئیں گے 1000 بر کافروں پر۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ لوگ فقہ نہیں سمجھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے کچھ ہلکا کیا تم سے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور دیکھ لیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن یکم منکم 100 صابرہ، اگر ہو تم میں 100 مجاہد جمنے والے، یغلبوا 200، غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن یکم منکم 1000، اور اگر ہو تم میں 1000، یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللہ، غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔